کہ وہ اپنے دامن پر کوئی داغ لے کر ساتھ نہیں جانا چاہتے دنیا میں تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، لیکن ہم اس داغ کو دھلوائیں گے۔ چنانچہ ایک نوجوان جو بڑا متقی پرہیزگار، بھوک سے برا حال، کہیں جا رہا تھا تو آگے دریا آ گیا، تو دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں کیا کھاؤں، بھوک سے برا حال ہے، فاقہ کئی دن کا، لیکن زندگی تقوی والی، کسی کا چوری کا مال نہیں استعمال کیا، کسی کا بغیر اجازت مال استعمال نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب کہیں سے تیر کے آ رہا ہے، تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک میں انسان زیادہ تحقیق ویسے ہی نہیں کرتا، بس یہ میرے لیے ہے، اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب کھا لیا، پیٹ میں کچھ چلا گیا، تو خیال آیا کہ بھئی یہ سیب کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق تو کریں۔ تو انہوں نے جس رخ سے پانی بہہ رہا تھا، آ رہا تھا، اس طرف جانا شروع کر دیا، پانی کے بہاؤ کے خلاف، کہ اسی طرف سے آیا، یہیں پہ جاتا ہوں۔ تو جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا کہ کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں سیبوں کا ایک باغ تھا، اور ایک درخت جو ہے اس کی شاخیں دریا کے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں سے یہ سیب ٹوٹا ہوگا، دریا میں گرا اور میں نے کھا لیا۔ تو کہنے لگے کہ چلو ایک سیب ہی تو ہے، میں اس کے مالک سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھئی اس طرح غلطی سے آپ کا سیب میں نے کھا لیا، ارادہ تو نہیں تھا۔ تو باغ کے اندر گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا، جو باغ والا تھا اس کا، اس نے آوازیں وغیرہ دیں اور ان کو باہر بلایا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی تھے، بڑی عمر کے، انہوں نے پوچھا جی، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی شدید، اور پانی میں سیب بہتا ہوا آیا، میں نے کھا تو لیا، لیکن بعد میں خیال آیا، دیکھا تو آپ کا باغ ہے، میرا غالب گمان ہے کہ آپ کے باغ کا ہی سیب ہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو جب بڑے میاں نے دیکھا کہ یہ تو معافی مانگنے کے لیے گھر تک آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، کوئی جرمانہ کہیں تو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف کروں گا تو صرف ایک صورت میں کروں گا، ورنہ آخرت میں تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کروں گا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ بھئی کس مشکل میں پھنس گیا، ایک سیب ہی تھا، میں خود معافی مانگنے آیا ہوں، یہ معاف بھی نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں کہ ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی بتائیے کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک اپاہج بیٹی ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، یہ قبول کرتے ہو تو میں معاف کرتا ہوں، ورنہ معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، یعنی ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک زندہ لاش ہے، اس کو میں ساری زندگی اٹھا کے پھروں گا۔ پہلے کچھ دیر کے لیے سوچنے لگ پڑے کہ ایک سیب کی اتنی بڑی سزا کہ ساری زندگی مجھے ایک لاش کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب پھر کچھ خیال آیا کہ آخرت میں اگر انہوں نے واقعی کیس کر دیا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں جو سزا ملے گی وہ بہت زیادہ ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ میری جوانی ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، لیکن چلو جو خطا ہوئی وہ خطا معاف تو ہو جائے گی نا، تو میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں رہے گا۔ حقوق العباد کا اتنی سمجھ دی انہیں، مان گئے۔ وہ کیا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہش تو نہیں تھی لیکن خیر نکاح ہو گیا۔ اب جب یہ رات اپنی دلہن کے پاس گئے تو وہ دیکھا کہ وہ تو بالکل ایک نارمل جیسے عام لڑکی ہوتی ہے، خوب شکل، دیکھنے والی، بولنے والی، ہنسنے مسکرانے والی، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک۔ تو یہ پہلے سمجھے کہ شاید ان کی کوئی 2 بیٹیاں ہیں، میرا نکاح دوسری کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال ملاقات کے بعد یہی کیا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میری تو اور کوئی بہن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ خیر بڑا تعجب ہوا، رات گزر گئی۔
اگلے دن جب دوبارہ سسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں جی اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، وہ تو اچھی بلی ہے، اچھی بلی خوب شکل لڑکی ہے، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ تو اس وقت پھر انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی اس بچی کو تقوی طہارت کی تربیت دی اور ساری زندگی اس کی حفاظت کی۔ کہنے لگے میں نے اس کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ یہ ساری زندگی اسی مکان میں رہی ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اتنی پاکیزہ ہے۔ اس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کی اپنے کان میں آواز نہیں سنی، میں نے کہا یہ بہری ہے۔ ساری زندگی کسی غیر مرد سے اس نے بات نہیں کی، میں نے کہا یہ گونگی ہے۔ اور یہ اس چار دیواری سے کبھی باہر نکل کے نہیں گئی، تو میں نے کہا ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اور اس کو میں نے قرآن کی حافظہ بنایا، دین کی عالمہ بنایا۔ تو اب میں اللہ سے مانگنے لگا کہ یا اللہ اتنی میری متقی پرہیزگار بچی ہے، اس کے لیے خاوند بھی کوئی ایسا عطا فرما دیں جو اتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو جب تم نے آ کے ایک معمولی سے سیب کے اوپر مجھ سے معافیاں مانگنی شروع کی تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو یہ اتنا اچھا خوب شکل نوجوان ہے، یہ نہ میرے پاس آتا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے میرا سیب کھا لیا۔ اس کے دل میں خدا خوفی تھی، تقوی تھا، آخرت کا خوف تھا، گناہوں کا خوف تھا، اس لیے یہ میرے پاس آیا۔ تو فرمانے لگے تمہیں میں نے تمہاری اس بات کی وجہ سے ہی اپنی بیٹی کے لیے ذہن میں سلیکٹ کر لیا تھا۔ اب ایک ہیلا ہوا کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا، اور شرط جو ہے وہ نکاح کی رکھ دی۔ تاہم جب اتنی متقی لڑکی اور اتنا متقی نوجوان، ان کا جب نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام انہوں نے نعمان رکھا، اور یہ وہی نعمان ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ان کے والدین کا قصہ ہے۔